اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرا اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، اولاد، اصحاب، خلفاء کا صدقہ آپ کو ہمیشہ عزتوں اور سلامتیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے مکمل قرآن مجید اور اس کی تمام آیتیں شرف و کرامت کے حامل ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا والی آیت کو آیت کریمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب کچھ لوگ مل بیٹھ کر 1.25 مرتبہ اس آیت کا ورد کرتے ہیں تو اسے آیت کریمہ کا ختم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ عاملین اور روحانی معالجین کی یہاں اس عدد کے بہت سے خواص ہیں، اس لیے مشکل حالات میں اس کا معمول بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے مصیبت کے وقت پڑھنے سے اللہ جل شانہ انسان کو مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ کا عمل بہت ہی مفید اور مجرب ہے، اور یہ جو آیت ہے آیت کریمہ اگر انسان کو پڑھنے کی توفیق مل جائے تو یقین جانیے کہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ساری مشکلیں ہی آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ انسان تنگی میں جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے لیکن فراخی میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان کی اسی طبیعت کی طرف اشارے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے تکلیف جب دور ہو جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے اکڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا۔ مختصراً عرض کر دوں کہ یہ دعائے حضرت یونس علیہ السلام یہ وہ دعا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی حضرت یونس علیہ السلام نے، تو انہوں نے آگے سے آپ کو جو ہے تنگ کرنا شروع کر دیا اپنی حرکتوں سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے شہر سے نکل آئے اور حکم الہی کا انتظار کیا، اور وعدہ کر گئے 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی بد دعا خالی نہیں جائے گی۔ کچھ آثار بھی عذاب کے انہوں نے دیکھے تو گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت باہر جنگل میں چلے گئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان میں پہنچ کر سب نے رونا شروع کر دیا، آدمی، بچے، جانور سب شور مچا رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ تمام بستی والوں نے سچے دل سے توبہ کی، بت توڑ ڈالے تو خدا تعالیٰ کی اطاعت کا عہد باندھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ میرے تو ان کے ارشاد پر کاربند ہوں۔ تو حق تعالیٰ نے آنے والے عذاب ان پر سے اٹھا لیے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اندر اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتے رہے، یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہی پڑھتے رہے۔ تو مچھلی نے ساحل پر اگل دیا اور ان کی قوم کو بھی غم اور مصیبت سے نجات دی۔ تو اسی طرح میرے ویورز آیت کریمہ وہ ہے کہ اگر مشکلات میں پڑی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں کی جانے والی دعا ایسی دعا ہے
کہ کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی دعا کو قبول۔ 15 رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر آیت کریمہ کا کیے جانے والا یہ پیارا سا عمل میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیا کرنا ہے، اور اتنی میں نے پہلے جو بحث کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ ہمیں کسی چیز کا جو ہے بیک ورڈ وہ معلوم ہو جائے کہ یہ دعائے یونس علیہ السلام کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ تو میں یہاں آپ کو وظیفہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اس کی عظمت پہ ایک اور حدیث پاک آپ کے سپرد کروں گا تاکہ اور زیادہ اس وظیفے کی جو اہمیت ہے وہ آپ لوگوں کی دلوں میں بیٹھ جائے اور آپ مزید خلوص کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ تو جی ہاں، اس پورے دن کے اندر باوضو حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر آیت کریمہ 313 مرتبہ۔ اصحاب بدر 17 رمضان جو ہے وہ جنگ بدر لڑی گئی، غزوہ بدر، تو اس حوالے سے یہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے 313 مرتبہ۔ آیت کریمہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے پورے گھر میں جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں آپ نے دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے چاروں کونوں میں، گھر ہو، روم ہو، جس چیز میں بھی ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کو سکون سے بھر دے گا، مالک کریم آپ کی جو ہے ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس عمل کو ضرور کریں 313 مرتبہ، اور یاد رکھیں 17 رمضان آنے والا ہے، ایک بہت ہی خاص عمل میں دینے جا رہا ہوں، تو آپ نے اس عمل کو ضرور سننا ہے، اس ویڈیو کو ضرور سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جی ہاں، آپ نے سمجھ لیا کہ آیت کریمہ 313 مرتبہ اول آخر درود پاک، اپنا مقصد حاجت ذہن میں رکھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد گھر کے اندر پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بہت زیادہ اس کی برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ تو جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو جی ہاں، آپ اس دعا کو ضرور پڑھیے گا، اور 15 رمضان المبارک سے ہٹ کر بھی آپ جو ہے چلتے پھرتے اس کا جو وظیفہ ہے، اس کا جو عمل ہے، آپ ضرور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔